موجودہ دور کے ساتھ ساتھ تاریخی طور پہ بھی ویسٹ کا اسرائیل پیلسٹائن کے ایشو میں بڑا ون سائیڈڈ رویہ رہا ہے۔ باقی مغربی ممالک کی نسبتاً آئرلینڈ وہ واحد مغربی ملک ہے جہاں یہ ون سائیڈڈ رویہ نہیں ہے۔ آئرلینڈ کے لوگ اور پولیٹیشنز فلسطین کے لیے بہت ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس ہمدردی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آئرلینڈ خود بھی کلونیل مظالم سے گزر چکا ہے۔ آئرلینڈ انگلستان کی سب سے پہلی کالونی تھی۔ انگلینڈ نے 12ویں صدی میں آئرلینڈ پہ قبضہ کیا اور لگ بھگ 750 سال آئرش لوگوں پہ بہت ظلم کیا۔ برطانیہ نے آئرش ثقافت کو دبایا اور آئرش زبان گیلک پر مختلف پابندیاں لگائیں۔ آئرش لوگوں سے ان کی زمینیں چھینی گئیں اور ان کی یہ زمینیں برٹش سیٹلرز کو دے دی گئیں۔ برطانیہ کا آئرلینڈ میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے گریٹ فیمن یا آئرش پوٹیٹو فیمن کے دوران انتہائی بے حس حکومتی پالیسی اپنائی۔ اس وقت آئرلینڈ ایک بہت غریب ملک تھا اور لگ بھگ آدھی عوام آلوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی۔ تو جب 1845 میں آلوؤں میں ایک بیماری پیدا ہوئی، پورے ملک میں ایک تباہ کن قحط آ گیا۔ 1845 میں برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کی حکومت تھی۔ کنزرویٹو پارٹی نے لوگوں کو مکئی بانٹ کے تھوڑا سا ریلیف دیا، مگر 1846 میں جب وگز کی حکومت آئی تو اس ریلیف کو ختم کر دیا گیا۔ وگز نے لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے فری مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ کی پالیسیز کو اپنایا۔ برطانوی بیوروکریٹ چارلس ٹریویلین نے ریلیف ایفرٹس کی سربراہی کی۔ ٹریویلین فری مارکیٹ کے حامی ہونے کے ساتھ ساتھ آئرش لوگوں کے بارے میں بڑے امتیازی خیالات رکھتے تھے۔ ٹریویلین سمجھتے تھے کہ خدا نے آئرش لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے قحط بھیجا ہے۔ قحط کی وجہ سے آئرلینڈ کی آبادی لگ بھگ 25% کم ہو گئی۔ اس 25% کمی کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً 1 ملین لوگوں کی موت ہوئی اور لگ بھگ اتنے ہی لوگ آئرلینڈ چھوڑ کے چلے گئے۔ آئرلینڈ میں آلوؤں کے علاوہ اور بھی مصنوعات پیدا کی جاتی تھیں، مگر برٹش ان باقی مصنوعات کو آئرلینڈ سے ایکسپورٹ کر دیتے تھے۔ برطانیہ نے قحط کے دوران بھی ان ایکسپورٹس کو بند نہ کیا۔ اگر یہ باقی مصنوعات ایکسپورٹ کرنے کے بجائے آئرلینڈ کے لوگوں کو دے دی جاتی تو بہت جانیں بچ سکتی تھیں۔